یہ بچہ انہی کا ہے۔ الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں سب سے بڑے پیر مانے جاتے تھے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زمانہ جانتا تھا۔ جب یہ الزام لگایا گیا خواجہ قطب پر تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عدالت میں بھی پیش کیا، اور قاضی نے پھر وہ تمام معاملات کی سنوائی بھی شروع کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ معاملہ جو ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں تھا، اور جو گواہ تھے انہوں نے بھی گواہی پیش کر دی تھی کہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب ایسی حالات میں جب شام ہوئی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب واپس بھیجا گیا اور ابھی معاملے کو ملتوی رکھا گیا، حضرت خواجہ قطب جب بستر پر ہیں، انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لو لگائی، اور حضرت غریب نواز سے عرض کرتے ہیں کہ مرشد میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں کوئی ایسا تو نہیں ہوں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ نے مجھے دلی بھیجا ہے اور آج یہ اتنا گھنونا اور بھدا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں دلی آ رہا ہوں۔ چنانچہ جب اگلے دن صبح کا سورج نکلا اور عدالت پھر سے لگی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرید سلطان شمس الدین التمش سے کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دو، میرے مرشد آنے والے ہیں۔ لوگ کہنے لگے جی یہ روحانیت کے فلسفے ہمیں نہ بتائے جائیں، جلدی انصاف کیا جائے، جلدی فیصلہ کیا جائے، بادشاہ جلدی انصاف کرتے ہیں۔ جب لوگ چمگوئیاں کرنے لگے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاہو کرو، پھر اب اگر انتظار نہیں کر سکتے ہو تو جو چاہے کیا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو تیسرا دن آتا ہے اس تیسرے دن میں جب عصر کی نماز ہو گئی اور تیسرا دن بھی ختم ہونے والا تھا اور مغرب کی نماز ہو رہی تھی، اور اسی مغرب کی نماز کے وقت ہی جب تمام لوگ جماعت میں کھڑے ہو گئے، پچھلی صفوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جو حضرت خواجہ قطب کے ماننے والے تھے۔ ان کی سانسیں رک گئی تھیں اور تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ پریشان ہو گئے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تمام ماننے والے کہ آخر ہوگا کیا اور کس طرح سے معاملات طے ہوں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب شام ہوتی ہے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا چکے تھے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیاں دی، اور پھر حضرت خواجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے کہو کہ کل صبح عدالت لگائی جائے۔ اور جب کل صبح عدالت لگی تو پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ جو تمام اس زمانے کے لوگ تھے وہ بھی تمام کے تمام لوگ موجود تھے۔ قاضی ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں، وہ عورت بھی گریہ ازاری کر رہی ہے، تمام گواہان موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان تمام لوگوں کو دیکھا تو خواجہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ جن کو میں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آج وہ میرے قطب الدین کی رسوائی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تمام بھیڑ جمع ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملے کی کارروائی شروع کی جائے، اور جب معاملہ شروع کیا گیا تو پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ میں زنا کیا اور یہ بچہ انہی کا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ کہو۔ گواہان بھی گواہی دینے پر اتارو ہو گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں جی بچہ یہ انہی کا ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ گواہ بھی لگاتار گواہی دے رہے ہیں میرے قطب الدین کے خلاف، اور یہ عورت بھی لگاتار الزام لگا رہی ہے، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے بچے، اگر تو مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے لیے بول سکتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ مہد میں بول سکتے ہیں، اگر یوسف کے لیے کوئی بچہ صفائی دے سکتا ہے، تو علماء حضور کی امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو میرے قطب الدین کے لیے بھی آج تو ساری دنیا کے سامنے خلاصہ کر دے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس بچے نے ماں کی گود میں یہ کہا کہ یہ میرے باپ نہیں ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اور اس مجمع میں فلاں جگہ جو شخص کھڑا ہوا ہے وہی میرا باپ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تو اس بچے نے صاف طور سے اظہار فرما دیا کہ یہ میرے باپ نہیں ہے، وہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں بول پڑا۔ یہ بہت بڑی کرامت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی دی اس چھوٹے سے شیرخوار بچے نے، اور پھر پوری
دلی نے دیکھا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. آپ ذرا سوچئے گا کہ اپنے وقت کے سب سے عظیم صوفی، اپنے وقت کے چشتیہ سلسلے کے عظیم جانشین اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ گھنونا اور بھدا الزام لگایا گیا تھا، لیکن کس طرح سے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر